پرائڈ آف پاکستان کے ساتھ میں ہوں سبھی عرش. اور ناظرین، جس طرح آپ کو پتہ ہے اس شو کے اندر میں پاکستان کے ان خاص شخصیات کو انوائٹ کرتی ہوں جنہوں نے پاکستان کے اندر رہ کر اپنا ایک نام اور وقار پیدا کیا اور ہم سب کے لیے انسپریشن بنے. پاکستان کے ڈفرینٹ پروفیشن سے بلانگ کرتے ہوئے لوگ اس پروگرام کا حصہ بنے، مجھے بہت خوشی ہے. اور آج میں ایک ایسے کہتے ہیں کبھی کبھی ہم لوگ بہت معمولی ہوتے ہیں اپنے لیے اور ہم اپنی زندگی بڑے بھرپور انداز سے گزارتے ہیں، لیکن بڑی اسٹرگلنگ گزارتے ہیں. ہم بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے اپنے محنت کر کے اپنے نام اور وقار کو بناتے ہیں. اس کے پیچھے بہت آنسو چھپے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے بہت تکلیفیں چھپی ہوئی ہیں، اس کے پیچھے بہت اسٹرگل، جدائی اور بہت سارے ایسے خاص رشتے جو ہماری زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں، وہ ہماری زندگی میں ہمارے مقام بننے میں ہمارے ساتھ نہیں رہتے. اور وہ ریلیشن آپ بھی بہتر جانتے ہیں، اور وہ ہے ماں باپ کا رشتہ. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جب ہم کسی مقام پر ہوں تو ہمارے ماں باپ ہمیں دیکھیں، لیکن ہم بس اس جگہ سے محروم ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے لیے کلیپ کی جائے اور ہمارے والدین ہمیں دیکھیں، اور اس وقت ہمیں بہت کمی محسوس ہوتی ہے ان کی. لیکن ہماری اسٹرگل کے پیچھے جو سامنے جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے باوقار، ہمارا نام بڑا فیمس، ہمارا نام ایک برانڈ ہے، ہم بڑے مشہور ہیں، لیکن اس کے پیچھے جب بندے کی بہت ساری گفتگو کی جاتی ہے نا، تو یقین کریں لٹرلی آپ بھی جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو آپ کے اندر جستجو جاگتی کہ جب یہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا. اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں انسپائر کرتے ہیں تاکہ ہم بوسٹ اپ ہوں. اور ہمارے سامنے ایسے بہت سارے پاکستان کے لوگ ہیں، ان میں ایک ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہی ہوں جنہوں نے سوچا اور کیا اور کر گزرے. اور ان میں ایک ایسا نام جنہوں نے زندگی میں یہ نہیں سوچ کے کام کیا کہ پتہ نہیں یہ مقام جو یہاں کا ہے میں یہاں سے چل رہا ہوں مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا، لیکن انہوں نے نیچے سے کام شروع کیا اور اوپر تک جانے کا جو سفر ہے وہ بڑا خوبصورت رہا. اللہ نے ان کو بہت عزت مقام دی. جہاں بھی انہوں نے زندگی میں سنسیئر ہو کے ایمانداری سے کام کیا، اللہ پاک نے ان کو اس کا انعام بھی دیا. میرے ساتھ یہاں جو شخصیت موجود ہیں، اور میں کہوں گی کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماشاءاللہ ٹیلی ویژن پہ بھی ایز اے سیلیبریٹی کردار انہوں نے ادا کیا، لیکن زندگی میں وہ خود ایک بھرپور سیلیبریٹی ہیں. اور وہ ہیں یہاں پر فرید اللہ شیخ، یہاں پر تشریف رکھتے ہیں فرید اللہ شیخ. اور آپ سب لوگ جو ہم لوگ ان کو جانتے ہیں اور ان کو ان نام سے جانتے ہیں، ابو روحان. میرے ساتھ فرید اللہ شیخ صاحب اور ان کے خوبصورت نام کے ساتھ ابو روحان لگتا ہے، اور ہم سب ان کو انہی نام سے جانتے ہیں. ملواتی ہوں ابو روحان صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے آپ کی دعا ہے سر. بہت اچھا لگا آج آپ یہاں پر آئے، اور نہ صرف آپ یقین کریں مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کی میں اسٹرگل کی کچھ باتیں سنی، مجھے بہت اچھا لگا. اور یقین کریں یہ ان لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم کیا کریں، اور پھر ان کو لیوش جاب چاہیے اور یہ چاہیے وہ چاہیے، لیکن وہ محنت نہیں کرنا چاہتے. لیکن یقین کریں جب میں آپ کی کچھ ایسی اسٹوری سن رہی تھی کہ آپ نے کہا میں سیلز مین سے اسٹارٹ کیا اور پھر مجھے جنرل مینیجر بنا دیا، میں نے ایسے شروع کیا، مجھے وہ مقام ملا، میں نے ایز اے بہرا ایک ویٹر کام کیا اور مجھے اللہ پاک نے اس جگہ پر اتنا اعلیٰ مقام دیا. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کر دکھایا. سب سے پہلے میں وارم ویلکم کرتی ہوں پرائڈ آف پاکستان کے لیے. آپ ہمارے لیے فخر پاکستان، انسپریشن پرسن. تو میں چاہوں گی آج ابو روحان کہیں اور ہم سنیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ بالخیر. وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء بیدک الخیر. سبحان اللہ. یہ اس کی ہی ذات ہے جو انسان کو مقام عطا فرماتی ہے. کیا عرض کروں، میں یہ بار بار یہ بات کرتا ہوں نوجوانوں سے کہ کامیابی کی بنیاد دیوانگی ہے. واہ کیا بات ہے. جس کام کو آپ دیوانگی کی حد تک نہیں کرو گے، اس کے معراج کو نہیں دیکھو گے، آپ مقام کو نہیں پہنچو گے. سبحان. واہ کیا بات. زبردست. یہ میری اللہ نے بنیاد دی مجھ کو، اور ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ الحمدللہ بہت شعبے زندگی میں 4-5 شعبے
جو جن سے میں گزرا. بچپن میں ایک میرے چچا تھے جمیل, وہ لیمپ شیڈ بناتے تھے, لیمپ کے اوپر شیڈ ہوتا ہے, اور وہ زمانہ پاکستان نیا بنا تھا, ان کی وہ پروڈکٹ بڑی خریدی جاتی تھی ہر جگہ. تو میں وہ لوہے کے جو تار ہوتے تھے ان کو پیٹ کے ہم سیدھا کرتے, پھر وہ گول کے اوپر چڑھاتے, پھر ٹانکا لگاتے, پھر اس کا فریم بناتے, پھر کپڑے بناتے, تو بنتا تھے. تو وہ جو میرے ایک بات ہے زندگی میں, انسان کو اپنے محسنوں کو نہیں بھولنا چاہیے. میری زندگی میں بڑے لوگوں نے احسان کیے, ایک قدم بڑھوایا تو منزل ملی, لیکن وہ قدم کس نے بڑھوایا تھا, وہ میرا محسن ہے. تو میرے وہ چچا جو تھے, اللہ ان کے مغفرت کرے, آمین. وہ بڑی بڑی ایلفسٹن اسٹریٹ کہلاتی تھی جو آج زیب النساء ہے. اس وقت کی سب سے بڑی گفٹ شاپ تھی صدر میں, وہاں وہ میرے چچا دیتے تھے لیمپ شیڈ وغیرہ. تو مجھے حقیقت ہے انگلی پکڑ کے لے گئے, کہنے لگے بیٹا ان کے سیل مین کی جگہ خالی ہے اور تم ادھر. ان کے جو اونر تھے شاپ کے, تو انہوں نے کہا میرا بھتیجا ہے اور اس کو آپ اپنی بچوں میں شامل کر لیں. آئی اسٹارٹیڈ ایز اے سیل مین. اس دور میں 80 روپے کی تنخواہ بہت بڑی تنخواہ تھی. 80 روپے مجھے ملتے تھے, پھر 100 ہو گئے, 120 ہو گئے. یہ پیسوں اور پائیوں کا زمانہ تھا. تو آئی اسٹارٹیڈ ایز اے سیلس مین. وہ زمانہ کراچی کا تھا جب دارالخلافہ اسلام آباد میں نہیں بنا تھا, کراچی دارالخلافہ تھا. تو یہ صدر میں ایلفسٹن اسٹریٹ ایلفی کہتے تھے. تو کبھی ایران کی نیوی آ رہی ہے, کبھی انڈونیشیا کی, کبھی کہاں کی, کبھی انگلینڈ کی. وہ نیوی والے جہاز آتے تھے کراچی میں, اور وہ اپنی یونیفارم میں پہنے ہوئے, اور صدر واز دا اونلی پلیس شاپنگ وغیرہ. تو وہ سب آتے تھے, انگریزی بولتے تھے. تو بیہائنڈ دا کاؤنٹر آف اے شاپ, وہاں پہ ہم نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی بھی سیکھ لی. اب انگریزی کا سیکھنا اور انگریزی میں ایز اے 5 اسٹار ہوٹلیئر لیکچر دینا, سیمینار دینا ایز اے ہوٹلیئر, ایز اے مینیجر. وہ شخص جو کہ سیلمینی کرتا تھا, اس ماحول نے مجھے تھوڑی بہت انگریزی ٹک ٹک کرنے لگے, تھوڑی فارسی بولنے لگے, یہ کرنے لگے. تو بینگ اے سیلس مین آئی ول ٹچ دا ادر پارٹ آف اٹ. میں وہاں سے پھر ایک کراچی ایئرپورٹ, جو اوریجنل کراچی کا گول بڑے بڑے پتھروں والا ایئرپورٹ ہے, اس کی ڈپارچر لاؤنج میں گفٹ شاپ تھی. تو اس کمپنی نے, جو میں صدر میں ان کی دکانیں تھیں, تو ان کی دکان جو ایئرپورٹ پہ تھی, تو انہوں نے کہا یہ لڑکا ذرا ہونہار ہے. اچھا. انہوں نے مجھ کو ایئرپورٹ میں دکان پہ شفٹ کر دیا. اوکے. تو وہاں پہ میں نے وہ وقت دیکھا ہے پاکستان کا, کراچی کا, کہ بٹوین یورپ اینڈ فار ایسٹ اینڈ آسٹریلیا وغیرہ, کراچی واز دا مڈل پلیس. جہاز آتے تھے, ساری دنیا کی ایئر لائن آتی تھی, اور وہ کراچی پہ لینڈ کرتے تھے ان ٹرانزٹ, اور یہاں سے پیٹرول وغیرہ بھرتے تھے جہازوں میں, اور پھر یہاں سے پیسنجر کو لے جاتے تھے. یہ ہوتے تھے کراچی واز دا سینٹرل پلیس, کہ ساری ایئر لائنس یہاں پہ آ کے رکتی تھیں, اور ایئرپورٹ پہ ایک ہوٹل ہوتا تھا, وہاں ان کا کرو چینج ہوتا تھا, اور وہ رہتے تھے. وہ کراچی کا مقام تھا جو میں نے دیکھا ہے. اچھا, کراچی کا مقام آپ جیسے کہہ رہے ہیں, پاکستان کہتے ہیں جب سے پاکستان ہے آپ نے کہا تب سے ہم ہیں, ایسے ہی کہا آپ نے. دہلی سے آپ بھی بائی بورن, آپ دہلی انڈیا میں پیدا ہوئے, اور پھر وہاں سے ٹریول آپ یہاں پر شفٹ ہو گئے, ایسا ہی تھا؟ آپ کی والدہ کا انتقال پہلے ہو گیا تھا؟ میری عمر پاکستان سے کوئی 7-8 مہینے زیادہ ہے. میں نومبر 46 میں دہلی میں پیدا ہوا. 7 سال تک. دیکھیے ایک بات بتاتا ہوں, آپ نے میری روح چھیڑ دی. اس محفل میں جو ہم کر رہے ہیں, اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے, نہ کوئی اسکرپٹ ہے, نہ کچھ ہے. میں تو ایک بزرگ ہونے کے ناطے اپنے دل کی باتیں شیئر کرتا ہوں. بالکل ایسے ہی, ایسے ہی. اور یہی ہمارا فرض ہے کہ بچوں کو بتائیں. بالکل ایسے, بالکل ایسے. تو میں 10 مہینے کا تھا, تو میری والدہ دہلی میں ہی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی. تو ماں باپ کا جو مقام ہے, ماں باپ کا جو مقام ہے, اور ماں کی دعا,
میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں خاک تھا، کچھ بھی نہیں. دیکھو 10 مہینے کا بچہ ہے، میری ماں کو موت نظر نہیں آ رہی ہوگی. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے دیکھنے والے نوجوانوں ماں باپ کی قدر کرو. بے شک بے شک. باپ سے بڑی دعا دینے والا کوئی بھی نہیں. باقی جھولی میں جو سمندر دعاؤں کا ہے کسی کے پاس نہیں کسی ہے. کے پاس تو میری ماں کو 10 مہینے کے بچے کے لیے اس کو موت نظر نہیں آ رہی ہوگی. وہ جو اپنی روح سے دعائیں دیتی ہوئی گئی ہے نا رب کے پاس، میرے ساتھ چل رہی ہیں اور چلیں گی. یہ میری ماں کی دعائیں ہیں. بالکل ایبسلوٹلی ایبسلوٹلی. تو ننیال ددیال سے ہم جولر ہیں. میرے نانا عبدالباری جوہری صاحب ماشاء اللہ سبحان اللہ بڑے اللہ کے ولی تھے. میری ددیال سب میرے والد نیک آدمی تھے. تو جو انسان جس زبان سے تعلق رکھتا ہے، زبان انسان کی کمیونیکیشن کے لیے اور اس کے علاقے کی پہچان کے لیے زبان ہوتی ہے. بالکل ایسے. میں نے پنجاب میں بہت رہتا ہوں. ماشاء اللہ میں 6 زبانیں بولتا ہوں. ماشاء اللہ. عربک بہت اچھی بولتا ہوں، فارسی گڈ بولتا ہوں، سندھی بہت گڈ بولتا ہوں، پنجابی ویری گڈ بولتا ہوں، اردو میری زبان ہے، انگریزی سب بول رہے ہیں. ارے واہ کیا بات ہے سر. دیکھیے میرے پاس اتنے پاسپورٹ ہیں بیٹا، ماشاء اللہ. سب گرین ہیں. اچھا. جوانی میں جوش ہوتا ہے آدمی کو. تو پہلی دفعہ تو آپ نے صحیح کہا نا، اسٹارٹ میں کہا کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو جنون چاہیے، اس کا عشق چاہیے. کامیابی کی بنیاد اس میں. جب تک آپ وہاں گئی میں چاہت نہیں ہوگی، کہتے ہیں نا جس طرح اللہ کو بھی حاصل کرنے کے لیے نا، جب تک آپ روئیں گے نہیں، گڑ گڑائیں گے نہیں، وہ چاہت کی نظر نہیں آئے گی نا، تو وہ پھر نظر عنایت بھی نہیں ہوگی. بالکل اسی طرح ہے. میں آپ نے سبحان اللہ آپ کے علم کو، آپ کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے ذبح سے بچائے. دیکھو بیٹا، جو بھی شخص جس طرح بھی عبادت کرتا ہے کسی بھی مذہب کا، بالکل بالکل، وہ الٹیمیٹلی اسی رب کے پاس پہنچتا. روٹ کوئی بھی ہو، الٹیمیٹ تو میرا رب ہی ہے. اور رب کہہ رہا ہے قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ میں تمہاری شہر سے قریب ہر وقت یہاں ساتھ ہوں. حال کے ساتھ رب ساتھ بیٹھے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جب میرا رب یہاں بیٹھا ہے، میں اس کو چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ اللہ بے شک بے شک. جیسے آپ نے کہا نا کہ جب گڑگڑاؤ گے رب کے سامنے مانگنے، کہ بچہ جب اپنی ماں سے رو کے جب دودھ مانگتا ہے نا، تو ماں سمجھ جاتی ہے مجھ سے مانگ رہے ہیں، تو ماں دے دیتی ہے اس کو. یہ طلب ہے، یہ چاہت ہے. تو اگلا مجبور ہو جائے دینے کے لیے. بچے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھوک میں کچھ مانگ رہا ہے مجھ سے، ماں کا درجہ کوئی لے ہی نہیں سکتا، لے ہی نہیں سکتا. کتنی بڑی مثال ہے. تو پھر وہ 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہم سے کتنا چاہتا ہے، وہ ہمیں کیوں نہیں عنایت کرے گا؟ آپ محنت کرو آپ کو کیوں نہیں ملے گا؟ آپ چاہت کرو آپ کو کیوں نہیں ملے گا؟ میری شکل میں اللہ کے ان انعامات اور اکرام کا میں وجود ہوں. کیا بات. دیکھیں بیٹا، میں اتنی مثالیں ہیں زندگی کی. تو جب میں کہتا ہوں، دیکھنے والے سننے والے نوجوانوں کو کہوں گا کہ پہلے تو آپ یہ دیکھیں، اپنے آپ سے سوال کریں. اب آپ جوان ہو گئے، آپ نے گریجویشن کر لیا، یہ کر لیا، اب آپ قدم بڑھانا چاہتے ہیں پریکٹیکل لائف میں. تو پہلے اپنے آپ سے بات کریں. پہلے یہ دیکھیں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میرا شوق کیا ہے. بالکل ایسے. اور میں کیا یہ کر سکتا ہوں. بالکل ایسے ہی. اگر اندر سے آواز آ جائے، مثال کے طور پہ کہ میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، تو اس کے اندر جنون کی حد تک محنت نہیں کرو گے تو گراؤنڈ پہ رہو گے، 10 فٹ بھی جہاز نہیں چلا پاؤ گے. بالکل ایسے. ایبسلیوٹلی رائٹ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. میں جو آپ سے شیئر کروں گا تو شاید لوگوں کے دل ہل جائیں گے. تو وہ ایک شخص جو جوانی میں سیل مین تھا، اس کو ترقی دی گئی، وہ کہاں کراچی ایئرپورٹ، کہاں انٹرنیشنل ڈپارچر، اور کہاں جب میں ساری 37 سال پردیس سے رہ کے پاکستان آیا تو جولری کا کام شروع ہوا، وہ بھی بتاؤں گا. کہاں اسی کراچی کے نئے ایئرپورٹ پہ اس سیل مین کو اللہ دکاندار بنا دیتا ہے. کراچی کے
डोमेस्टिक डिपार्चर में अबू रुहान का काउंटर शॉप लगी हुई थी। जो चाहत की क्या बात है, स्ट्रगल की तो अल्लाह ने दिया ना, नवाजा ना खुदा ने। वो यकीन हमारा पुख्ता होना चाहिए। अरे वाह, कैन यू जस्ट इमेजिन, उसी ग्राउंड का सेलमैन उसी ग्राउंड पे दुकानदार बन के डिजाइनर ज्वेलर बन के खड़ा हुआ है। हाय, है बिल्कुल ना हमारा रब। बिल्कुल। अल्लाह हमारे ईमान को, यकीन को पुख्तगी अता कहते हैं फरमाए। जिसने अभी सोच किसी की, आप बिल्कुल बिल्कुल अपनी स्ट्रगल की बात सही करें, ये बिल्कुल उसी सोच की तरह है कि चांद पे जाने से जिसने कदम पहले रखा, पहले उसने सोचा, फिर उसके लिए एफर्ट किए, फिर उसके लिए मकाम उसको फिर अल्लाह ने दिया, लेकिन उसके पीछे उसकी स्ट्रगल, उसकी स्टडी, उसकी मेहनत बिहाइंड है। पहले सोच, क्रिएशन, वक्त, आप देखें ना, तब तो वरना एडिसन अगर ऐसे बल्ब बना देता तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी ज़िंदगी में गुजरे हैं, और अभी भी ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, जिन्होंने मेहनत की, तलब की पहले, फिर मेहनत की, फिर कर दिखाया। सभी बेटा, मैं इस आपकी बात को आप ही की मिसाल कर देता हूँ। अच्छा नहीं, आप मेरी मिसाल नहीं, हम ब्रेक ले लेते हैं, हम आपकी बात करेंगे फिर आज मैं सभी तुम्हारी की बात है। मिसाल नहीं नहीं, आप मेरी मिसाल ना दें, मैं अभी इस मकाम तक नहीं पहुंची हूँ। तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, देखते रहिए नाज़रीन प्राइड ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि मेरे साथ हैं अबू रुहान। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ प्राइड ऑफ पाकिस्तान में। मैं हूँ आपकी मेज़बान सबीर्श, और मेरे साथ आज जो शख्सियत है, ब्रेक से पहले बड़े मज़ेदार गुफ्तगू चल रही थी, और हल्के फुल्के अंदाज में कामयाबी की सीढ़ी, जब आप किसी ऊंचे मकाम तक जाना चाहते हैं तो आपको पहले नीचे की सीढ़ियाँ तय करनी पड़ती हैं। जब आपको ऊपर के टॉप पर जाना है तो आपको नीचे की मंजिलें तय करनी होंगी, लेकिन जब आप मंजिलें तय करने लगेंगे तो आपके जिस्म में दर्द भी होगा, पाँव दुखेंगे भी, आप थोड़ी देर बैठ भी जाएंगे कि मैंने अगर 10वें फ्लोर पहुंचना है, वो भी सीढ़ियों से, तो किस तरीके से पहुंचना है उसमें, और जो लिफ्ट में पहुंचने में बड़ा फ़र्क है। इससे ये वो मिसाल मैं दूं कि जब आप खुद मेहनत से किसी मकाम तक पहुंचते हैं और कभी कोई आपको बना बनाया देता है, तो जो बना बनाया तो उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब खुद स्ट्रगल करके उस जगह पहुंचते हैं तो उसके एफ़र्ट को बताने में भी उतनी ही तकलीफ़ महसूस होती है। जब सामने बंदा देखता है तो कहता है बड़ी मेहनत की है, तो उसकी बयां भी वैसा होता है, उसकी कदर भी उतनी ही होती है। उस चीज़ की कदर जब होगी जब आप अपने हाथों से खुद मेहनत करके घड़ा खोदेंगे। बिल्कुल मेरे साथ एक बार फिर फरीदुल्लाह शेख साहब, अबू रुहान साहब। जी सर। अच्छा, मैं चाहूँगी, शादी, जवानी आपने बड़ी स्ट्रगल में माशाल्लाह गुजारी, फिर आपकी शादी भी हुई, माशाल्लाह बच्चे भी हैं, तो ये ज़िंदगी के साथी कैसा रहा, और ज़िंदगी कब कब नशे व फराज से झूल गई आपकी किश्ती, कब ऐसा लगा आपको? देखिए, हर इंसान, बिल्कुल, जो किसी मुकाम का भी कोई इंसान, जी, उसके नशे व फराज ज़रूर आते हैं, और आने भी चाहिए मेरे ख्याल। रात होती है, दिन होता है, बिल्कुल रात ऐसे। होती है। एक बात आपने क्या माशाल्लाह छेड़ दी, आपकी आंटी, मेरी वाइफ, माशाल्लाह। मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ जी जी, कि नसीब पैदा होता है इंसान अपने नसीब के साथ। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। शादी होती है, बीवी अपना नसीब लाती है, नसीब से नसीब जुड़ा। बच्चा पैदा होता है, अपना नसीब लाता है, नसीब नसीब जुड़ा। ऐसे। मैं 7 साल तक बहरीन में गल्फ होटल में एज ए रिसेप्शनिस्ट चाबी लेता, चाबी देता होटल में। शादी हुई तो एक आपकी सोच की बुनियाद होती है। बिल्कुल ऐसे। जब आप अपने आप को मुस्तकबिल में देखते हैं, अपनी उम्र को देखते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि यार मैं कहाँ खड़ा हूँ, और मेरे सामने अगर ये रास्ता है तो मैं इस पर क्यों ना चलूँ। बिल्कुल ऐसे। मैं जब आप कोर्स करूँ, कराची टीनट्टी का गवर्नमेंट पीला स्कूल, उर्दू की बुनियाद, मैं मैट्रिक में फेल हो गया। अच्छा। सप्लीमेंट, एक हिसाब का पर्चा देके मुझे उन्होंने कहा बच्चा ठीक है, सप्लीमेंट्री पास हो। या तो वो स्कूल है सही, पीला स्कूल टीनट्टी का, या दुनिया की होटल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इथाका, न्यूयॉर्क।
اس کے بیچ میں نے فرسٹ ایئر کا امتحان کا کمرہ بھی نہیں دیکھا. اچھا. وہ میٹرک فیل والا بندہ, وہ ہائیسٹ پاسبل یونیورسٹی آف دا ہوٹل انڈسٹری, اور وہاں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے, میں 3 سال مسلسل وہاں گیا اور اللہ نے مجھے وہاں سے اسکالرشپ دلائی, وظیفے دلائے. آئی ایم اے ویری پراؤڈ پاکستانی. واہ, ہے نا کوئی بات؟ بالکل ایسے. لیکن وہی بات ہے کہ آپ کو آپ کی منزل کا پتہ ہونا چاہیے, اس کا روٹ کا پتہ ہونا چاہیے, اور دیوانگی کی حد تک نہیں چلو گے تو اس کی منزل کو نہیں پہنچو. بے شک, بالکل صحیح کہا. ویری سمپل لائف از. بتائیں نا کہ پھر 2 لفظ میں کرتا ہوں کہ ایک سیل مین اسی ایئرپورٹ پہ دکاندار بنتا ہے, ڈیزائنر. ایک بیرا جنرل مینیجر بنتا ہے. یہ بیٹھے انکل, آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہونا ضروری ہے. ایک 5 اسٹار ہوٹل میں جنرل مینیجر, لاسٹ جنرل مینیجر بن گئے. جب میں بیرا تھا, میں جب جنرل مینیجر کو انگریز ہوتے تھے جب اس زمانے, اور ایوب خان کا دور تھا, تو میں کافی آفس دینے جاتا تو وہ اس کی کرسی اور اس کا آفس دے کے مجھے لالا چاہتے تھے کہ یار یہ ہوئے اللہ, یہ ہونی چاہیے. اور میرے رب نے بٹھا دیا. واہ, کیا بات. پلیز میرے عزیزوں, خاص طور پہ نوجوانوں, اللہ کے واسطے, جس بینکویٹ روم, آج وہ پی سی ہوٹل بن گیا, جب انٹر کانٹیننٹل ہوتا تھا, جس بینکویٹ روم کو ایز اے ویٹر میں نے اس کے فرش کو اپنے ہاتھوں سے پوچھا لگایا تھا. قسم خدا کی, ہمارے رب کی شان ہے, کچھ تو خیال کرو کہ وہ ہمارا رب ہے اور اسی سے بات کرو. جس بینکویٹ ہال میں میں نے ہاتھوں سے پوچھا لگایا تھا, اسی میں ایز اے ڈپارٹمنٹ مینیجر میں بیٹھا تھا 20 آدمیوں کی ٹیبل پہ. اسی فرش پہ مجھے رب نے مینیجر بنا کے بٹھایا. جب میں نے ان لوگوں کو کہا, میں 20 لوگوں کو ٹریننگ دے رہا تھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ شخص جو جس کو تم سر کہہ کے بات کر رہے ہو, میری بنیاد یہ فرش ہے, میری بنیاد یہ بیرہ گیری ہے. میں یہاں پہ مینیجروں کی میٹنگ میں ایسے جیسے بچہ کھڑا ہے اس طرح کھڑا ہوتا تھا. آج میں اس کی کرسی پہ بیٹھا ہوں, یہ رب کے سوا کسی کی. بڑی بات, بڑی بات. غور کریں, یہ ان لوگوں کے لیے مثال ہے جو لوگ بڑی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے کالرز کو سیدھا نہیں, وہ کہتے ہیں یوں نہیں کرنے دیتے, ہلانے نہیں دیتے کہ ہمیں بھائی اسی طرح کی نوکری چاہیے ورنہ ہم ساری زندگی ڈگریاں لے کے گھومتے رہیں گے. ان کو اپنے پہ کوئی بھی وہ نہیں ہوتا, ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے کہ ہم کچھ خود کر سکتے, سیلف میڈ نہیں کہ ہم خود, اور ان کو توکل بھی نہیں ہے اپنے رب پہ کہ اللہ پاک ہمیں ضرور عنایت کرے گا اگر ہم ذرا سا کچھ کام کریں. دیکھیے آپ نے جہاں بات کو سمیٹا ہے ماشاءاللہ اس موضوع کو, کہ محنت تو بیٹا سب کرتے ہیں, بے شک, بالکل اپنی عقل کی سب کرتے ہیں, بالکل بالکل ایسا. لیکن جب جس کو رب نواز دے, جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہو, جو احسان مند ہو, بے شک بے شک. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں, لئن شکرتم لَيَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے میرے بندوں میں انہیں بڑھا دوں گا. سبحان اللہ. قرآن پاک کا زیر زبر ایک ایک لفظ اللہ کا وعدہ ہے. میرے سامنے کوئی بات آتی ہے تو سجدے میں جا کے بس رب کے سامنے کہتا ہوں تو تو میرا رب ہے, تیرا تو وعدہ ہے کہ تیرے ساتھ اگر پریشانی ہے تو میرے سے دعا مانگ, میں تجھے دوں گا. تو میں تو تیرے سامنے ہوں, میں تیرا بندہ ہوں, اور سر اٹھاتا ہوں تو ریلیکس ہو جاتا ہوں. ہمارا یقین, اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو یقین عطا فرمائے. جیسے آپ نے ابھی ماشاءاللہ بات کو آگے بڑھایا کہ جب میں وہاں امریکہ میں پڑھتا تھا تو وہ بک شاپ میں نا, جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کہ سینریز ہوتی ہیں اس پہ ورڈک لکھے ہوتے ہیں, 2 لفظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں, انگریزی میں ورڈک کہتے ہیں اس کو, مجھے یاد نہیں آ رہا اردو میں کیا کہتے ہیں. تو وہ سینری میں ایک ورڈک لکھا ہوا تھا کہ جرنی آف 1000 مائل اسٹارٹس ود اے سنگل اسٹیپ. 1000 میل کا سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے بیٹا. اگر ہم روتے رہیں گے, قدم ہی نہیں اٹھائیں گے, جلدی یا بدیر ایک وقت آئے گا کہ آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے. آپ قدم اٹھاتے جائیں, چلتے جائیں, بڑھتے جائیں, راستہ بھی اللہ دکھا دے گا اور منزل بھی اللہ دے دے گا. بالکل ایسے میری وہ بیرہ گیری وہ پہلا قدم تھا جرنی آف 1000 مائل کا. میرا وہ, جب آپ جولری کی بات کرتے ہیں, آپ آج الحمدللہ رب العالمین لوگ کہتے کتنے جولر ہیں, کتنے بڑے بڑے مقام کے جولر ہیں اس ملک کے اندر, کتنا کیسے رب کا شکر کروں. میرے ماموں عبدالخالق صاحب
میرے ماموں عبد المالک صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے, انگلی پکڑ کے لے گئے. ایسا محسن دیتا ہے اللہ تعالیٰ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل اللہ تعالیٰ بندوں کو بندے کے لیے احسان کرنے کی توفیق دیتا ہے. بالکل ایسے. مجھے وہ انگلی پکڑ کے لے گئے میرے ماموں. کوئی بولے نورتن جولر, کوئی بولے عبد الخالق جولر. یہ وہ نام ہے جو پاکستان کے ساتھ گرو ہوئے تھے. ایسے ہی 9 ملکوں میں یہ پاکستان کی پروڈکٹ سلور جیولری پرائڈ فلی 9 ملکوں میں یہ اللہ نے توفیق دی. اور لوگ میری جیولری کے فوٹو بنا رہے تھے, میرے ساتھ فوٹو بنا رہے تھے. یہ انڈیا, نو اس پاکستان از اٹ لائک دیٹ. اور اس طرح تعجب کر رہے تھے. میں کیوں نہ فخر کروں اپنے عمل پہ, اپنے ملک کے اوپر. کوئی بھی ملک دنیا کا ایک حصہ ہے, میرا ملک بھی دنیا کا ایک حصہ ہے. بالکل ہے. کوئی بھی شخص دنیا کا کا کسی ملک کا رہنے والا ہے, میں بھی ایک دنیا کے ایک ملک کا رہنے والا ہوں. کسی کے پاس 5 آنکھیں نہیں ہوتی کہ کہو کہ یہ کامیاب ہے. رب ہے جو انہی عقل سمجھ کے ساتھ آپ کو مقام عطا فرماتا ہے. بے شک. میں تو یہ جانتا ہوں, جیسے آپ نے فرمایا شکر بڑا ضروری ہے. بالکل ایسے. بہت ضروری ہے. تو اگر اب سبجیکٹ کو اگر آگے بڑھاتے ہیں تو لیٹ می شیئر دس. میں انگریزی بولنے لگا تھا کیونکہ وہ جب 19 اسٹریٹ آج کل آتی ہے وہاں, جیسے میں نے کہا پردیسی آتے تھے, کیپٹل کراچی کے اندر تھا, سب انگریز آتے تھے, یہ آتے تھے انگریزی بولنے والے. ان کے ماحول میں ہم نے انگریزی سیکھ لی. تو ایز آئی سیڈ ایئرپورٹ تک چلے گئے. اگین دیکھیے عربوں میں بہت رہا ہوں. اچھا. کوئی ایک جملہ, کوئی ایک سینٹنس اگر آپ کو اٹیک کر جائے, آپ کے دل میں اتر جائے, وہ آپ کے لیے رہنمائی کی بنیاد بن جاتا ہے. بالکل اسی, بالکل صحیح. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس پہ لکھا تھا جرنی آف 1000 مائل اسٹارٹس ود اے سنگل اسٹیپ. 1000 میل کا سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے, قدم اٹھا. ایک اور بھی میں نے, وہ میں اپنے بیڈ روم میں لگاتا تھا توغرا, اس پہ یہ لکھا تھا, لکھا ہے اس پہ یسٹرڈے از گون, کل گزر گیا. لیو فار ٹوڈے, آج کے لیے زندہ رہو, آج کی قدر کرو. یسٹرڈے از گون اینڈ ٹمارو ہیز ناٹ یٹ کم. آج کے لیے زندہ رہو, آج کی قدر کرو, اس لمحے کی قدر کرو. گزر گیا سو گزر گیا, کل ابھی نہیں آیا. آج کسی قدر کرو گے, کل آنے والا کل بھی آج بن جائے گا, اور آپ قدر کرتے کرتے اپنی منزل کو پہنچاؤ گے. بے شک, بے شک, بے شک. پوائنٹ. بالکل بالکل. زیرو سے ہر میرے 3-4 شعبے زندگی کے بالکل گراؤنڈ لیول زیرو سے شروع ہوئے, اور میرے رب نے مقام عطا فرمائے. انسان کی کوئی حسد نہیں ہے, محنت سب کرتے ہیں. بے شک. سبھی میں آپ کو کیا بتاؤں, اب لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, ڈرامے بازی بھی ہم کرتے. 8ویں جماعتیں پڑھتے تھے, وہ پاکستان کی فلمیں, سنتوش کمار, وحید مراد, یہ وہ ان لوگوں کا زمانہ تھا. اچھا. نور جہاں, ان کا زمانہ تھا. تو کراچی میں بھی ایسٹرن اسٹوڈیو میں فلمیں بنتی تھیں, ورنہ لاہور واز دا کیپٹل, لالی ووڈ ہو گیا. تو کوئی لڑکا اسکول پہ کہا اگر خالی شوٹنگ ہی دیکھ کے آ جائے نا, تو وہ پورے اسکول کو سر پہ لے لیتا تھا, میں فلاں فلم کی شوٹنگ دیکھ کے آیا ہوں. کیا بات, بڑی بات تھی. تو میرا بھائی تھا تائزاد فیروز, اور ہم دونوں بھائی مل کے نا ہم ایسٹرن اسٹوڈیو میں گھس گئے. تو وہاں پہ ایک سین ہو رہا تھا فلم کا, وہ جو کلب کا سین ہوتا ہے, تو اس میں وہ لوگ ٹیبلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, تالی بجاتے ہیں. کہیں آپ کو بھی تو نہیں بٹھا دیا انہوں نے تالی بجانے کے لیے؟ تو جس فلور پہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جس کی زیرو سے بنیاد سے اللہ شجردار درخت مجھے بنایا ہے ہر جگہ, سبھی اسی فلور پہ ایسٹرن اسٹوڈیو کے, جس پہ میں ایزن جوانی میں ایک ایکسٹرا کی طرح تالی بجا رہا تھا, پتہ نہیں کون سی فلم تھی. اسی فلور پہ ایک ڈرامہ بن رہا تھا, 8-10 سال کتنے ہو گئے, مغلیہ دور کی تھی نا وہ جو شہزادی, وہ جو تھی وہ انارکلی بنا تھا ڈرامہ. اسی ڈرامے میں وہ تو زیبا بختیار نے کیا تھا میرا خیال, ابھی کا بنا ہے پرانا, وہ بنا رہا تھا. اچھا پرانا بنا, اس کی شوٹنگ ہو رہی تھی اسی مقام پہ, اسی ہال میں جس میں میں تاریخ کا کردار تانسین پلے کر رہا تھا. جس
زمین پہ میں ایکسٹرا بن کے تالی بجا رہا تھا جوانی میں، بچپن میں. اسی فلور پہ میں تاریخ کا ایک کردار تانسین کا میں پلے کر رہا تھا. ہے کوئی رب؟ ہے کوئی رب؟ بیرا گیری. میں بلیو می، میں یہ کہتا ہوں نوجوانوں کو کہ دیکھو، اگر حلال کی محنت کر رہے ہو بے شک، اور ایک پروگریسو چیز میں پڑے ہوئے ہو تو دنیا کی پرواہ مت کرنا. ہمارے بزرگوں کا تعلق دہلی سے، اور پھر وہ جولر برادری ہوں، تو ہماری فیملیوں میں، ہمارے اس میں جو نالائق بچہ ہوتا ہے تو بزرگ اس کو کہتے ہیں فیل ہو گئے، نالائق ہو تم، کیا کرو گے، برتن مانجو گے، کیا کرتے ہو، ایسے ڈانٹتے بچوں کو. میں نے برتن مانجے، بخدا بتا رہا ہوں، بن کے بتا دیا. اسی ہوٹل میں نے برتن مانجے. اور جیسے اسی جہاں تالی بجاتے ہوئے تاریخ کا کردار کر رہا تھا، وہ بھی فلور، اور وہ ہوٹل کا فلور جہاں پہ صفائی کرتا تھا وہاں مینیجر بٹ کے بٹھایا. اب کبھی آدمی کی کیفیت ہوتی ہے. میں جولروں کی اولاد ہوں یار. بیراگیری کے لیے تو انہوں نے مجھے پلیٹیں چمکانے کو دے دیں. ایسی بات بتا رہا ہوں، یہ روح کی بات ہے. سبھی وہ مشینوں سے بھاپ سے دھل کے آتی تھیں پلیٹیں، اور پھر وہ اس کو چمکاتے تھے ویٹر. تو انہوں نے مجھے وہاں بٹھا دیا کہ بھئی یہ صاف کرو. میں یہ اپنی روح شیئر کر رہا ہوں آن کیمرہ، کہ جب اب کوئی باپ دادا سے جولر ہو، الحمدللہ ان کے بزرگوں کا مقام ہو، اور وہ بندہ پلیٹیں صاف کرے. جب میں نے پہلی پلیٹ اٹھائی، جوش تو اپنا ہوتا ہے، جنون تو ہوتا ہے، ایک دم سے میرے ایک کیفیت آئی اندر، اور پتہ نہیں کیوں میرے آنکھوں سے آنسو ٹپ گئے. بخدا میں تاریخ بتا رہا ہوں، اس یقین کی تاریخ بتا رہا ہوں، اس پہلے قدم کی تاریخ بتا رہا ہوں جو سب کے لیے اللہ نے برابر کی ہوئی ہے. میرے آنسو ٹپک گئے میری پلیٹ میں. بخدا بتا رہا ہوں، میں نے پہلی پلیٹ ہوٹل کی انڈسٹری کی اپنے آنسوں سے صاف کری تھی. اور پھر جو میرے اندر سے روح سے بس اللہ سے گزارش کی کہ یا اللہ اگر یہ ہے تو پھر یہی ہے، پھر تو میرا رب ہے، اس کے مقامات بھی تو ہی مجھے دے گا. اور رب کہتا ہے آ جا، اور وہ پھر جنرل مینیجر بناتا ہے. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. دل تو نہیں کرا بریک لیں، لیکن ہم لوگ یہاں پر لیں گے ابروان صاحب ایک چھوٹی سی بریک، اور پھر واپس آتے ہیں، اور پھر مزیدار ایک آپ کی شرارتوں کی بھی تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں. آپ بڑے اچھے مستی سے، تو میں دیکھ رہی ہوں کہ اسٹرگل تو بہت ہے، لیکن زندگی کی جوانی کی بھی تھوڑی ذرا مستیاں بھی سن لیں گے، بچپن کی بھی سن لیں گے. تو ہم یہاں لیں گے چھوٹا سا وقفہ، اور ملتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے پرائڈ آف پاکستان. جی ناظرین، ایک بار پھر پرائڈ آف پاکستان میں خوش آمدید کہتی ہوں. میں ہوں آپ کی میزبان سبیرش، اور ابو روحان کی جو ہیں آج میرے جو پرائڈ آف پاکستان کے مہمان یہاں پر بنے ہیں. بڑی مزیدار گفتگو کریں. یقین کریں یہی وہ اسٹرگل ہوتی ہے جب انسان کسی بھی انسپریشن پرسن کی سنتا ہے تو آنکھیں جھلک جاتی ہیں. مجھے ایک چھوٹی سی میں پہلے بات کرتی ہوں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس بات میں اور اس کامیابی انسان کی سملیرٹی آپ سے کتنی میچ کرتی ہے. ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں پرائڈ آف پاکستان میں. اچھا ابو روحان صاحب، ایک والدہ ہیں اور ایک سکسیزفل بزنس مین ہے. اس نے کہا کہ میری والدہ نے مجھے اسکول لے کے گئی، اور وہ اس وقت تھا 8-9 سال کا. اس نے کہا کہ میری والدہ مجھے اسکول لے کے گئیں اور کچھ دنوں کے بعد مجھے واپس لے کر آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ بچے نے پوچھا مجھے کیوں لے کر آ گئے ہو آپ نا، تو آپ کی باتوں سے بڑی میچ کری. اس نے کہا کہ آپ کے پرنسپل نے کہا کہ یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے اور ہمارے بچے اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہیں، تو اس لیے آپ اس کو اپنے گھر میں پڑھائیں. وہ بچہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا. پھر اس نے اپنے بچے کو، کیونکہ اس کے بچے میں کچھ خاص کمیاں تھیں، یعنی کہ عمر اس کی زیادہ تھی لیکن بچپن بہت زیادہ تھا، اس کی سمجھ میں تھوڑی دیر میں آتی تھی بات، اس کے اندر ویکنیس تھی. لیکن اس نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ انہوں نے بولا کہ بہت انٹیلیجنٹ ہے کہ آپ اس کو نہیں. لیکن جب وہ لیٹر جو پرنسپل نے لکھا تھا نا، جب وہ بچہ جب کامیاب ہو گیا نا، اس کی ماں نے اس کو بہت کامیاب بنا دیا.
उस बच्चे ने बड़ी स्ट्रगल की, कामयाब हो गया. उस लेटर को जब उसने बहुत अरसे बाद कोरस में लिखा था, आपका बच्चा नहायत नालायक है, ये इस काबिल नहीं है कि इसको स्कूल में पढ़ाया जाए, तो बराए मेहरबानी आप इसको यहाँ से लेके चले जाए. उसने कहा देखो मेरी माँ ने, या तो दुआएं होती हैं या माँ की पीछे से मेहनत होती है, अब नसीब में जो भी आ जाए. तो मैं कहती हूँ कि अगर जिसके पीछे माँ की दुआओं का हाथ हो और उसकी स्ट्रगल, उस बच्चे ने, उसकी माँ ने उसके साथ स्ट्रगल की, उसने भी स्ट्रगल की और वो कामयाबी की तरफ गया. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको ज़रूरत है स्ट्रगल की. हम लोगों की बातों में नहीं आए. कोई हमें कहे कि तुम ये छोटा काम करो, ये बड़ा काम करो, ये तुम कर नहीं सकते, वो नहीं कर सकते, तुम इस काबिल नहीं हो. लेकिन आप यकीन करो, हम अगर प्रूफ करें ना, तो यकीन करें हम चांद पे जा सकते हैं. हम प्रूफ करें तो हम बल्ब बना सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, हम ज़मीन पे अनाज बो सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं. और औरत होना कोई गलत बात नहीं है भाई. बिल्कुल. पिछले दिनों मैं एक एग्जीबिशन में था अपने, तो आपकी उम्र की एक खातून आई और उनका तारुफ जब हुआ, कहने लगी मैं तो पायलट इंस्ट्रक्टर हूँ. क्या बात. यानी जहाज उड़ानी रही है, जहाज उड़ाना भी सिखा रही है, और वो औरत है. और ये पाकिस्तान मैं और आप सजेस्ट नहीं कर सकते कि यू आर नॉट अ कैपेबल. जब उसने लिख दिया है हमारी ज़िंदगी में, हमारी तकदीर में, हमारी किस्मत में, जैसे ही आपने स्टार्ट किया था, क्या कहा था, इंसान जब पैदा होता है तो अपनी किस्मत साथ लेके आता है. लेकिन मैं नहीं आपकी तकदीर कंफर्म कर सकती, मैं आपकी किस्मत नहीं लिख सकती, ना मैं बोल सकती हूँ. वो उसने लिखा था कि तुम्हारी नसीब की कामयाबी है, ज़रा तलाश तो कर. ऐसा ही है. बिल्कुल बहुत ऐसा. उम्दा बात किया आपने. अभी हम लास्ट सेगमेंट में आ रहे हैं, तो एक कंक्लूशन मैं कर रहा हूँ नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे. जी. जब मैं पाकिस्तान आया, दुनिया में घूम के 32 मुल्क घूमे बेटा. माशाल्लाह. पाकिस्तान आया, मेरे पास आज भी बैंक में पैसे नहीं, लेकिन मेरी बैंक में दुआओं की और मोहब्बत की दौलत. आपने मॉर्निंग शो में एक जुमला स्टार्ट किया था कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख दुनिया घूमना है, कुछ ऐसा कहा था. बड़ा प्यारी. ऐसा भी है. आपने कहा था क्या? परदेश सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है. आपने कहा था यूनिवर्सिटी. यस. परदेश सबसे बड़ी सबसे बड़ी. एंड आई हैव बीन देयर. यस. 6 साल मैंने रंग बिरंगी लोग, रंग बिरंगी ज़बानें, रंग बिरंगी मुल्क, बहुत कुछ लर्निंग टाइम मिलता है आपको, बहुत कुछ सीखने को. लोगों का उतार चढ़ाव, बर्ताव, बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो किताबों में नहीं है. परदेश से बड़ी यूनिवर्सिटी कोई नहीं. अम्मा के हाथ 17-18 साल की उम्र में अम्मा के हाथ के पराठे खाते हुए गए थे, जाके खुद रोटियां पकाई थी बहरीन में 5 साल तक. क्या बात. क्या बताऊं. अब मैं ये शेयर करना चाहता हूँ ऑडियंस को कि मेरा लास्ट स्टेशन मेरा बगदाद में, मैं शेल्टन में मैनेजर था, रेजिडेंट मैनेजर था. वहाँ से आया, जॉब वॉब ख़त्म हुई, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, पाकिस्तान आ गए. जॉब नहीं थी और मैंने कुछ लोगों के साथ पैसे थोड़े बहुत थे लगा दिए. वहाँ मेरे साथ जो है सेट सिचुएशन हो गई. मैंने कहा मैं क्या करूं. अब ये ज़िंदगी का वो पहलू आ गया कि आप हाईएस्ट पोजीशन इन होटल इंडस्ट्री करके आप ज़ीरो पे फिर आ गए. आई हैड नो जॉब. और मेरी 55 साल उम्र थी. अच्छा. रिटायरमेंट की उम्र है, ये है. तो मैं अर्ज़ करूँ आपको सभी, मैंने कहा, या तो होटल चला सकते हो या माँ बाप दादा दाना का जो काम है ज्वेलरी से कुछ तारुफ है. मैंने कभी बैठ के ज्वेलरी बनाना या करना नहीं सीखा गया. मैं तो दूसरे शोबे में था. सही. तो कराची में दुपट्टा गलिए में ये हकीकत शेयर कर रहा हूँ कि एक कदम होता है जो उठाना ज़रूरी है. तो मैंने कहा यार मैं क्या करूँ. फिर मैंने 4-5 हफ्ते रिसर्च किया. दुकान सदर तारिक रोड की ज्वेलरी दुकानों में उनकी शो विंडो देखता, रिसर्च करता. आज से 26 साल हो गए मैं पाकिस्तान आया. जब सोना 8,000 रुपये तोला था, अब तो पता नहीं 2.5 लाख हो गया, क्या हो गया. तो उस वक्त अल्लाह ने मुझे रहनुमाई दी. ये भी अल्लाह का इनाम होता है जो आपको रहनुमाई मिले कि चांदी, मेरी हैसियत नहीं थी कि चांदी की धात में अच्छी ज्वेलरी बना के सोना चढ़ा के लोगों का शौक पूरा करो. भाई आज के दौर में भी 2,500 रुपये तोला की चांदी और 2.5 लाख रुपए का सोना तो कोई पहाड़ नहीं है. मुश्किल. तो वो मुझे तौफीक दी अल्लाह ने, जब पूछता नहीं था कोई चांदी को. और मेरे पास तो इतने पैसे थे कि मैं चांदी की क्रिएशन और इंटरेस्ट आपने डेवलप कर दिया सबके. लोग कहते हैं कि आप पायोनियर हैं. हकीकत है. 26 साल पहले. हकीकत. तो पैसे मेरे पास नहीं थे, किराए की दुकान तक मैं नहीं ले सकता था, लेकिन मेरा रब तो मेरे साथ था. तो दुपट्टा गली मेरे मामू हैं, अल्लाह ताला थे, उनके दर्जात बुलंद करे. तो
ان کی دکانیں بڑی ہیں, پیچھے گلی ہے, 2 گلیوں کے بیچ میں, تو پیچھے شٹر بند ہوتا تھا. میں حقیقت بیان کر رہا ہوں, زندگی کی حقیقت, اور آئی ول کنکلوڈ رائٹ ہیئر. تو میں نے بڑا ریسرچ کیا. پھر میں نے اپنے ماموں نورتن جولر, میرے ماموں عبد المالک صاحب کو کہا. میں نے کہا ماموں جان اگر آپ اجازت دیں تو یہ فٹ پاتھ جو ہے آپ کے گلی میں, دوپٹے گلی کی طرف, یہ آپ کا شٹر بند ہوتا ہے, اس پہ میں کوئی کاؤنٹر لے کے بیٹھ جاؤں. اللہ, آپ کی بہت چاہت ہے چیز کام کرنے کی. جو پرائیویٹ پلین میں سفر کرے ہیں میں نے, میرے بچے ہیلی کاپٹر میں سفر کرتا ہے, میرے بچے, میں جب کسی ملک سے کسی میں جاتا, میں ریٹ کارپوریشن میری انٹائٹلمنٹ تھی, میں پلین میں فرسٹ کلاس سفر کرتا تھا. آئی بیکیم زیرو پاکستان میں. تو میں نے ریسرچ کیا. تو میں نے جب اپنے ماموں سے یہ درخواست کی کہ کیا میں ادھر پیچھے آپ کے فٹ پاتھ خالی ہے بیٹھ جاؤں, تو انہوں نے مجھے بحرین کیا, دبئی کیا, بہت ملکوں میں جاتے تھے, میرے گھر دیکھے, میری پوزیشنیں دیکھیں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم آفیسر آدمی ہو, کیسے بیٹھو گے فٹ پاتھ پہ. میں نے ان کو کہا کہ ماموں جان آپ کی دعا کے ساتھ ایک بیرے کو اللہ جنرل مینیجر بناتا ہے, آپ دعا کیجیے گا مجھے اس کا بھی اللہ جنرل مینیجر بنائے گا. اس فٹ پاتھ کے 35,000 میرے پاس بچے تھے گھڑیاں بیچ کے, فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے آج ابو روحان آپ کے انٹرویو کے اندر بیٹھا ہے. یہ ہے وہ میرا رب, یہ ہے وہ میری ماں, اور یہ ہے وہ یقین اللہ کے اوپر, اور یہ ہے وہ جستجو. میری بات اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا. ارے واہ, مجھے وہ ایک بے زبان چینٹی نظر آ رہی ہے جو غلطی سے سمندر کے دریا میں گر گئی اور ایک پتھر پہ اٹک گئی ہے. اب چاروں طرف پانی ہے, اب وہ کبھی ایک طرف جا رہی ہے, کبھی دوسری طرف جا رہی ہے, اور جب اس کی بار بار یہ جستجو اللہ دیکھ رہا ہے نا, تو پھر ایک کہیں سے پتا ٹوٹ کے آتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے. چونٹی جلدی سے اس پہ بیٹھتی ہے, اللہ پاک اس کو ہلا کے دریا کے کنارے لے جاتا ہے. آپ کی اسٹرگل, آپ کی زندگی کا سفر بالکل اسی طرح ہے کہ آپ اسٹرگل کریں. آپ نے اسٹرگل کی, آپ نے, اللہ پاک نے, اور آج آپ کو دولت بھی ہے, دنیا بھی ہے, عزت بھی ہے, شہرت بھی ہے, اولاد بھی ہے, محبتیں بھی ہیں, عزت بھی ہے, اور اللہ کی محبت اور جستجو بھی ہے. اور جس طرح آپ عبادت کرتے ہیں, آپ کے اندر ایک روحانیت, اس میں کوئی نہیں. نام تو ابو روحان ہے, لیکن یقین کریں ان کے اندر ایک الگ سی ایک روحانیت ہے. مجھے بہت اچھا لگا سر آپ کے ساتھ, ماشاءاللہ. پرائڈ آف پاکستان, دل تو نہیں کرتا پروگرام یہاں اینڈ کریں, لیکن جاتے جاتے آپ سے صرف ایک میسیج لیں گے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اتنا ٹائم یہاں پر میں نے آپ کے ساتھ گزارا, مجھے بہت اچھا لگا. جاتے جاتے اپنے ناظرین سے کیا میسیج کریں؟ میں آپ کے چینل اور آپ کی عزت افزائی کا شکر گزار ہوں. بس اچھا ایک پیغام میں دے دوں. یہ پیغام, یہ کیمرہ ہے, جی دس از دا کنکلوڈنگ پیغام فرام بزرگ. میں پرائڈ آف پاکستان ہوں, میرا ملک پاکستان ہے, میں پرائڈ آف پاکستان ہوں. ایک بات, جو بھی ہمارا مذہب الحمدللہ مسلمان ہیں, اللہ رسول کے واسطے بڑی بڑی کتابیں, بڑے بڑے لیکچر, بڑے پڑھائی کر کے ہم بن جاتے ہیں. اللہ کے واسطے قرآن پاک کو معنوں سے پڑھ لو. جب قرآن پاک سے معنی پڑھو گے نا, تو 12ویں 13ویں سپارے پہ قرآن, اللہ کا کلام آپ سے باتیں کرنا شروع کر دے گا. 20-22 سپارے پہ آؤ گے, معنی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی, اور قسم خدا کی یہ دنیا ہچ ہو جائے گی. جب اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو تو میں تمہیں جواب دوں گا. اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. یہ میری بنیاد ہے. آئی پرے فار پاکستان. میں ان نوجوانوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے, خواتین کے لیے یہ دعا کر رہا ہوں اس آخر میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے دین, ہمارا ملک, ہماری زبان, اس کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ ناظرین فرید اللہ شیخ صاحب اور ابو روحان, بڑے پیارا سا نام ان کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف لائیں. جی ناظرین, ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار پھر پرائڈ آف پاکستان میں ایک بار پھر حاضر ہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.